اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ مبارکہ حمد یا سورہ مبارکہ فاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے ہمارے سلسلہ بیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ہم پہنچے تھے، اور ہم نے اس حوالے سے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ کہنے کے بعد، یعنی ہمیں حمد کی تعلیم دینے کے بعد، حمد کا طریقہ و اصول و سلیقہ بتانے، سمجھانے اور سکھانے کے بعد، جن اسماء مبارکہ کا تذکرہ فرمایا، یعنی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ چار صفاتی اسماء لفظ اللہ کے بعد خدا نے ذکر فرمائے، اور اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں عبد معبود سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے عبد معبود کو مخاطب قرار دے کر کہہ رہا ہے، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ہمیں طریقہ حمد بتانے کے بعد ہماری ہی نیابت میں ایک اور جملہ کہہ دیا، ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ گزشتہ بیان میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے رب العالمین اور مالک یوم الدین کے درمیان الرحمن الرحیم کہہ کر ہمیں اپنی رحمتوں کی طرف متوجہ کیا، ہمیں یہ بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی مالک ہوں، پروردگار ہوں، پالنے والا ہوں، اور مالک یوم الدین کہہ کر یہ بتا دیا کہ جس طرح میں نے تمہاری پرورش کے حوالے سے جو بھی تقاضے ہونے چاہیے اور ہیں وہ میں نے سب پورے کر دیے۔ کس طرح سے؟ الرحمن الرحیم، یعنی رحمتوں کے ذریعے سے، نعمتوں کے ذریعے سے، رحم و کرم کے ذریعے سے تم پر میں نے اپنی تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اب مالک یوم الدین قیامت کے دن پوچھوں گا۔ یہاں مالک جو ہے وہ حق رکھتا ہے اپنے مملوک سے سوال کرے کہ جو کچھ میں نے تمہیں حکم دیا تھا تم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ اب یہاں اللہ نے اصول زندگی کی پہلی کڑی کے طور پر اپنے اور بندوں کے درمیان اس عمل کا تذکرہ کیا جس کے حوالے سے وہ معبود ہے، یعنی عبادت۔ عبد کی نیابت میں اللہ نے یہ کہا ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک ادبی نکتہ بھی
قابل توجہ اور لائق ذکر ہے، اور وہ یہ کہ جب بندہ کلام کر رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہہ کر اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا یہ کہنا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اصول کلام تو یہ تھا کہ یوں کہا جاتا ایاہ نعبد و ایاہ نستعین، جس اللہ کی حمد ہے جو رب عالمین کا، جو الرحمن ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ظاہری طور پر اصول کلام کو دیکھا جائے تو یوں کہنا چاہیے تھا، مگر اسلوب سخن میں اور طرز بیان میں تبدیلی آئی، ارشاد ہوا ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیری، اس کی نہیں، تیری، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مدد نہیں کہا، اس کی عبادت کہ جو اللہ ہے، جو رب ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ تیری، یعنی غائب کے صیغے سے مخاطب کے صیغے کی طرف اللہ نے کیوں طرز کلام میں تبدیلی پیدا کر کے ہمیں یہ بتایا کہ یوں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ یہ بڑا عجیب اور لطیف مطلب ہے کہ جس کی طرف یقیناً اس آیہ مبارکہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ احادیث کے مطابق پورے قرآن کا مقابل ایک سورہ مبارکہ، 113 سورتیں ایک طرف، یہ ایک طرف، عدل القرآن جسے کہتے ہیں، یعنی پورے قرآن کا برابر۔ تو یہ سب کچھ ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے، بلکہ یوں کہوں کہ ایک ایک لفظ تو کیا، ایک ایک حرف کے اندر اللہ نے معارف و علوم کے خزانے بھر دیے ہیں۔ یہاں یا ہو کی بجائے یا کا، ہو اور کا میں فرق پیدا کرنے کے حوالے سے اہل علم و ادب یہ جانتے ہیں کہ تخاطب میں جب آمنے سامنے بات ہو رہی ہو تو کہا جاتا ہے تجھ سے، تم سے، آپ سے، لیکن اگر وہ شخص جس سے گفتگو ہو رہی ہو وہ موجود نہ ہو اور آمنے سامنے روبرو نہ بیٹھا ہو تو اس وقت یہ نہیں کہتے آپ، تم یا تو، بلکہ اس سے یا ان سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، اس لیے ہم جب اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس وقت ترجمے میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا فرماتے ہیں، خداوند عالم فرماتے ہیں، بلکہ اس کی یکتائی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم جب بھی اس کا تذکرہ کریں تو مفرد کے الفاظ میں، مفرد کی ضمیروں کے ساتھ، مفرد کے صیغوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کریں۔